جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور کے پاس کیا تھا؟ بولو۔ ویسے تو اللہ نے دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ظاہری طور پہ حضور کے کیا محلات تھے، وہ کیا جائیدادیں تھی حضور کے پاس؟ بولیے۔ وہ اپنے بیگانے سب حضور کے مخالف ہیں۔ اس وقت حضور کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ لالچ کی وجہ سے ابو بکر صدیق کر رہے تھے، جی غصب کر لیا، حق چھین لیا، حق چھین لیا، ابو بکر نے حق چھین لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال زاری کے بعد تمام صحابہ نے، چاہے وہ مہاجر ہیں چاہے وہ انصار ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں نا کہ سارے صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسی لیے تو شیعوں نے لکھا کہ حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے تھے، صرف 3 صحابہ بچے تھے، ابو ذر غفاری، مقداد اور سلمان فارسی۔ ان 3 کے علاوہ سارے حضور کے صحابہ مرتد اور کافر ہو گئے۔ کیسے مرتد ہو گئے؟ کیا انہوں نے حضور کے بعد بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں نہیں، وہ شیعہ کہتے ہیں انہوں نے علی کو چھوڑ کے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی، اس لیے وہ مرتد ہو گئے۔ تو جتنے مہاجر ہیں اور جتنے انصار ہیں، سارے صحابہ نے ابو بکر کو مل کے خلیفہ بنایا ہے۔ تو جن کو صحابہ خلیفہ بنائے، حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان سنو، نہج البلاغہ کے اندر، یا نہج البلاغہ کی حیثیت سمجھتے ہو تم لوگ؟ شیعہ اس کو قرآن کا رتبہ دیتے ہیں، نہج البلاغہ، کہتے ہیں اس کے اندر حضرت علی کے خطبات ہیں اور مکتوبات ہیں، خط ہیں اور رسائل ہیں حضرت علی کے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے ایک خط حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھا، اس خط میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو مہاجرین اور انصار کی شورا ہے، جو مرکزی آدمی ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَدًا۔ فرمایا مہاجرین اور انصار کی شورا جس بندے کو اپنا امام بنا لے، خلیفہ بنا لے، اور جس کے ہاتھ میں بیعت کر لے، اللہ بھی اسی بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مہاجرین اور انصار نے خلیفہ کس کو بنایا تھا؟ مہاجرین نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ انصار نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ بولو۔ تو حضرت علی خود فرما رہے ہیں، مہاجرین اور انصار جس کو اپنا امام بنا لیں، اللہ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ تم علی کو مانتے ہو تو علی ابو بکر کو اپنا امام بنا رہا ہے۔ تمام صحابہ نے، تمام صحابہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، انہوں نے ابو بکر کو چنا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے خلافت غصب کر لی، بڑی غیرت کی بات ہے یار، ہے؟ ابو بکر تو خدا کی قسم ایسا آدمی ہے جس نے کبھی خلافت کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ نہج البلاغہ کی شرح ہے، شرح ابن ابی الحدید، اس کی 5ویں جلد میں لکھا ہے وَأَيْمُ اللَّهِ مَا حَرَسْتُ عَلَيْنَا يَوْمًا قَدْتُ
فرماتے خدا کی قسم میں نے کبھی خلافت کا حرص نہیں کیا. سبحان اللہ. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. آج یہ جو ایم پی ایم این اے لڑتے ہیں الیکشن، تو کیسے ان کے اندر لالچ ہے حکمرانی کا، سیٹوں کا ہیں، چیزیں بانٹ رہے ہیں، موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملے، گھر گھر جاتے ہیں، ان کو امیدیں دلاتی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا کام کریں گے، سڑکیں بنا دیں گے. یہ ابو بکر صدیق ہے، فرماتے ہیں ایم اللہ، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی دن بھی خلافت کی حرص نہیں کی، کبھی بھی لالچ نہیں کیا. اور آگے سنو، خدا کی قسم تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ ابو بکر کو لالچی کہتا ہے کالا. سنو، فرمایا وَلَا سَأَلْتُ عَلْقَا فِي سِرٍ وَلَا عَلَانِيَّةٍ قَطُّ. اور ابو بکر میں کبھی کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ اس نے کبھی خلوت کے اندر اور کبھی جلوت کے اندر اپنے رب سے بھی خلافت کی دعا مانگی. ابو بکر تو دعا بھی نہیں مانگتا ہے خلافت کی. تم کہتے ہو خلافت جھیل نہیں ہے. ابو بکر ایسا ہے. ابو بکر لینے والا نہیں، دینے والا ہے. ابو بکر دینے والے ہیں، خدا کی قسم. یہ آپ کے سامنے کشف الغمہ فی معرفت الامہ، شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، حضرت علی کے وصال کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی. کیا کی؟ وہ صلح کس بات پہ کی، کس شرط پہ کی، یہ شیعہ خود بیان کر رہا ہے. کتاب ان کی ہے، لکھنے والا بھی شیعہ ہے. کہتے ہیں صالحہ علی ان یسلم الیہ ولایت امر المسلمین ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی وسنت رسول اللہ وسیرت الخلفاء الراشدین. سبحان اللہ. حضرت امام حسن نے خلافت، جو حکومت کا نظام تھا، معاملہ تھا، وہ اپنی رضا اور خوشی سے حضرت امیر معاویہ کو سپرد کیا. زبردستی نہیں انہوں نے لیا. حضرت امام حسن نے خلافت خود دی ہے حضرت امیر معاویہ کو. اور کس بات میں دی ہے کہ وہ نظام حکومت اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق چلائیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلائیں گے، وسیرت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق حکومت چلائیں گے. خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں. ابو بکر نے خلافت کو غصب کیا، وہ تو غاصب اور ظالم ہو گئے، تو وہ خلیفہ راشد ہوئے؟ عمر نے چھینا تو وہ خلیفہ راشد ہوئے؟ اور عثمان نے چھینا وہ خلیفہ راشد ہوئے؟ تو پھر امام حسن تو یہ فرماتے نا کہ معاویہ ایسے حکومت چلانی ہے جیسے میرے باب علی نے چلائی ہے، خلیفہ راشد نے چلائی ہے. انہوں نے خلیفہ راشد نہیں بولا، خلفاء راشدین بولا ہے. ہاں، یہ علی کا بیٹا ہے. ان کی نظر میں ابو بکر بھی حق ہے، عثمان بھی حق ہے، علی بھی حق ہے. اور ان کی خلافت کو اور ان کی سیرت کو وہ ایک ماڈل سمجھتے ہیں، ایک نمونہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تم نے قرآن کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اسی طرح تمہاری نظر میں خلفاء راشدین کی سیرت بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کبھی حرص نہیں کی ابو بکر نے خلافت، اور چھیننے کا معاملہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یہ تفسیر قمی ہے شیعوں کی، بہت پرانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ، یہ ام المومنین ہے اور حضرت عمر کی بیٹی ہے، سبحان اللہ، نبی کے گھر والی ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، سنو
یہ شیعہ بدبخت یہ تو اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہیں، انہوں نے کدی اپنی کتاباں بھی نہیں پڑھیاں۔ حضور کا فرمان ہے شیعہ کی کتاب میں، کتاب ان کی ہے بات ہماری ہے۔ فقال ان ابا بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حفصہ سے فرمایا، سنو ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعدہ ابوکی، کہا حفصہ سنو میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر صدیق ہوگا، اور اس کے بعد تیرا بابا عمر ہوگا۔ اب حضرت سیدہ حفصہ نے پوچھا، فقالت من اخبرک بہذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے بعد خلافت ابو بکر کی ہوگی اور ابو بکر کے بعد خلافت عمر کی ہوگی؟ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ اخبرنی، مجھے یہ بات اللہ نے بتائی ہے۔ سبحان اللہ، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر، تم کہتے ہو علی ہوں گے، تو ابو بکر نے چھین لیا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا، ان سے کوئی ان کا حق چھین کے جائے کدھر؟ اللہ، تو نے علی کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ہاں، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر لکھا ہے، جب حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنی خلافت کے دور میں عراق تشریف لائے تو کچھ احباب نے پوچھا، چونکہ افواہیں اسی وقت سے پھیلنا شروع ہو گئی کہ ابو بکر نے حق چھینا ہے علی کا، تو کچھ احباب حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کا حق تھا خلافت کا اور ابو بکر نے چھین لیا۔ سنو اب جواب علی کا کیا ہے، فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم سب سے پہلے حضور پہ میں ایمان لایا ہوں، سب سے پہلے میں ایمان لے کے آیا ہوں بچوں میں، اب میں حضور پہ کبھی جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا۔ علی اور جھوٹ بولے، ہاں، کہا سنو اب سنو ہم نے کس علی کو مانا ہے اور کیسے مانا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے، سنو اگر حضور نے مجھے وصیت کی ہوتی کہ علی میرے بعد تو خلیفہ ہے، اگر سرکار نے یہ وصیت یہ حکم مجھے کیا ہوتا، خدا کی عزت کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ کے منبر پہ ابو بکر اور عمر کو بیٹھنے نہ دیتا، اور اگر وہ بیٹھتے میں ان کے ساتھ جنگ کرتا۔ فرمایا میرے پاس فوج نہ ہوتی، میرے مددگار نہ ہوتے، میرے پاس آدمی نہ ہوتے، میرے جسم پہ صرف ایک چادر ہوتی، میں پھر بھی ابو بکر و عمر سے جنگ کرتا، ان کو خلافت نہ لینے دیتا اگر رسول اللہ نے میرے حق میں وصیت کی ہوتی۔ لیکن فرمایا سنو رسول اللہ کو کسی نے قتل تو نہیں کیا نا، اور سرکار اچانک فوت بھی نہیں ہوئے، اور کئی دن سرکار علانت میں رہے، اور جب بھی مؤذن آتا تھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضور یہی فرماتے تھے کہ جاؤ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھا دے۔ فرمایا علی نے کہ دیکھ مصطفیٰ نے امام بنایا ابو بکر کو، نماز کا، اور نماز ہے دین کی جڑ، مصطفیٰ نے دین کا امام بنا لیا ابو بکر کو تو ہم نے اپنی دنیا کا امام بنا لیا ابو بکر کو۔ اچھا جی، یہ حضرت علی نے پھر بیعت کیوں دیر بعد کی تھی؟ یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ فوراً بیعت نہیں کی علی نے، کچھ دنوں کے بعد کی۔ میں نے کہا فوراً کریں یا بعد میں کریں؟
جو آج غلط ہے وہ کل بھی تو غلط ہی ہے نا. اگر ابو بکر کی خلافت سرکار کے وصال کے بعد غلط تھی تو 6 مہینوں کے بعد ٹھیک کیسے ہو گئی تھی؟ علی جس کو آج غلط کہتا ہے کل بھی بولو ذرا کل بھی سنو. حضرت علی نے جو بیعت میں تاخیر کی اس کی وجہ کیا ہے انہی کی کتاب سے جواب دینا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ کی شرح ہے. سنو حضرت علی اور حضرت زبیر نے کچھ بیعت کے اندر تاخیر کی. چند دن بیعت نہیں کی ابو بکر کی ہم مانتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے سنو. آپ فرماتے ہیں وقال علی والزبیر ما غضبنا الا فی المشورۃ. ہمیں غصہ اس لیے لگا ہم نے بیعت میں تاخیر اس لیے کی ہے کہ جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی تو ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ہم سے بولو ذرا ہم سے ہمیں شورا میں بٹھایا نہیں ہم سے مشورہ نہیں لیا. اس لیے ہمیں دکھ لگا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو ہم سے بھی مشورہ کر لیا ہوتا. رہی بات ابو بکر کی خلافت کی تو سنو پھر علی کی زبان کا صرف اس بات پہ غصہ نہیں ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہے. غصہ صرف اس بات پہ ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا. رہی بات ابو بکر کی خلافت کی وَإِنَّا لَنَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا. ہم تمام لوگوں میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ابو بکر کو سمجھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ. اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ غار کے صاحب ہیں. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اور 2 میں سے دوسرے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَهُ اور ہم ابو بکر کی بزرگی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں نماز کا امام ابو بکر کو بنایا ہے. سبحان اللہ. سمجھ چل گئی جی. بیعت میں تاخیر حضرت علی نے کیوں کی ہے؟ صرف کہ مشورہ نہیں کیا گیا وگرنہ بیعت تو حضرت علی نے بھی کی ہے ابو بکر کی. ایک اعتراض یہ بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور صحابہ کو تو فکر ہی نہیں سرکار کو دفنانے کی یہ تو بس خلافت کے پیچھے لگ گئے لالچ میں پڑ گئے. بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. ابو بکر نے سرکار کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی ہے. کمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ جانتے ہو حالات کیسے ہو گئے. میں نے پہلے جمعے میں بتایا تھا کیسے حالات ہو گئے تھے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری تھا کہ کسی بندے کو خلیفہ بنایا جائے. مسلمانوں کی بھاگ دوڑ کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس لیے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا ابو بکر نے. ہاں حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلا جو اختلاف ہوا نا صحابہ میں وہ پتہ کیا تھا کہ حضور کا وصال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جانتے ہو حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی فرمایا جو کیا کہے گا محمد مر کے میں تو اس کا سر ہی قلم کر دوں گا. اللہ اختلاف ہو گیا کہ حضور کا وصال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس اختلاف کو پتہ کس نے اٹھایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہے. اللہ محمد اللہ رسول رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے. تو ابو بکر اگر موجود ہی نہیں تھے سمجھ آ رہی ہے. دوسرے نمبر پہ اختلاف ہوا کہ سرکار کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا.
کسی نے کہا سرکار کو تو نہیں غسل دینا، آقا تو پاک ہے، ان کو تو نہیں غسل دینا۔ اس میں اختلاف ہوا، کچھ کہتے دینا، کچھ کہتے نہیں دینا، اور اس اختلاف کو ختم کرنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ کہا رسول اللہ کو غسل دیا جائے گا لیکن کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، کپڑوں کے اوپر پانی ڈالا جائے گا۔ ابو بکر اگر موجود ہی نہیں تھے تو یہ اختلاف کس نے ختم کیا؟ بولو اور بولو ذرا۔ اچھا پھر تیسرا اختلاف ہو گیا، تیسرا اختلاف کہ سرکار کو کفن دینا ہے یا انہی کپڑوں میں سرکار کو دفن کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ انہی کپڑوں میں دیا جائے، دفن کیا جائے، کسی نے کہا نہیں کفن ہونا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، جو رسول اللہ نے کپڑے ڈالے ہوئے انہی کپڑوں میں حضور کو دفن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر موجود نہیں نہ تھے، نہیں نہ تھے موجود۔ چوتھا اختلاف پھر ہو گیا، اب حضور کا روزہ کہاں پہ بنے گا؟ کوئی کہتا ہے مسجد نبوی میں بنا دیا جائے، کوئی کہتا ہے منبر کے پاس بنا دیا جائے، کوئی کہتا ہے جنت البقیع جہاں صحابہ مدفون ہے وہاں پہ قبر بنا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اختلاف ہو گیا صحابہ میں۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا، فرمایا نہیں، رسول اللہ جہاں پہ آپ نے وصال کیا ہے اسی جگہ پہ حضور کا روزہ بنایا جائے گا۔ جہاں پہ نبی فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ پھر جب خلیفہ بننے لگے تو پھر اختلاف ہوا، کسی نے مہاجرین نے کہا ہم میں خلیفہ ہونا چاہیے، انصار کہنے لگے ہم میں خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا الائمۃ من القریش، حضور نے فرمایا تھا جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر تو ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کا وصال شریف ہوا ہے پیر والے دن اور تدفین ہوئی ہے منگل والے دن، یہ شیعہ کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اب اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اب عام جو بندہ ہے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی یار صحابہ کو تو سرکار کی تدفین کی بھی فکر نہیں تھی، لیکن اصل ماجرے کا پتہ نہیں ہے۔ سنو، یہ احتجاج طبرسی شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا تو جس حجرے میں سرکار کا جسم اقدس پڑا تھا اسی حجرے میں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اور وہ نماز جنازے کیسا ادا کی گئی؟ ادخل عشرۃ من المہاجرین وعشرۃ من الانصار فیصلون ویخرجون۔ سبحان اللہ۔ 10 بندے آتے تھے، 10 بندے آ کے کھڑے ہو کے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو حجرہ شریف ہے اس میں اتنی جگہ نہیں تھی زیادہ بندوں کی، تو 10 بندے آتے تھے اور درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ پہلے بندوں نے پڑھا ہے، پھر خواتین نے پڑھا ہے، پھر بچوں نے پڑھا ہے۔ 10 تو امام سے بتاؤ جب 10 بندے پڑھیں گے تو سرکار کے صحابہ کتنے ہیں، صحابیات کتنی ہیں؟ پھر صرف مدینے والے نہیں تو مکے والے بھی آ گئے، مدینے کے ارد گرد جو رہنے والے وہ بھی آ گئے، پھر اتنا وقت تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ طبرسی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے حتی لم یبقى احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، تمام مہاجرین نے اور تمام انصار نے حضور کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ سب نے پڑھی ہے اور تم پک پک کرتے ہو تو ابو بکر عمر نے نہیں پڑھی۔ شرم آنی چاہیے، کوئی حیا آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر تدفین تک ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بدبخت لوگوں سے بچیں جو صحابہ پہ بھونکے، جو ابو بکر پہ بھونکے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی الشفا کے اندر فرماتے ہیں ایک آدمی موت کا وقت ہے، نزا کی حالت ہے، مرنے کے قریب ہے،
لوگ آ کے اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کلمہ پڑھو، بار بار لوگ تلقین کر رہے ہیں کلمہ پڑھ، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ہاں ویسے تو بڑی باتیں کر رہے ہو، ویسے تو تمہاری گفتگو جاری ہے، زبان چل رہی ہے، لیکن تمہاری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ باتیں کیے جا رہے ہو، کلمہ نہیں پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کلمہ میری زبان پہ اس لیے نہیں آتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر پہ بھونکتے تھے۔ اللہ اللہ خود نہیں بھونکتا تھا، خود ابو بکر کو برا نہیں کہتا تھا، لیکن میرے دوست یار ان کو برا کہتے تھے۔ میری دوستی ان کے ساتھ لگی رہی، میں ان کے ساتھ رہا، میں نے دوستی چھوڑی نہیں، اس لیے آج میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ بہت سارا ایسا طبقہ ہے، لوگ ہیں کہتے ہیں اسی تے نہیں نہ کچھ کہندے، بس جی محلے داری ہے تے رشتہ داری ہے، جی آفس ہے نا، جی سکول اور کالج ہے نا۔ بابا یہ تم ہمیں تو جواب دے سکتے ہو، قبر میں فرشتوں کو جواب نہیں دے سکتی ہو ایسا۔ بے شک تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو۔ ہم اہل سنت، ہمارا سونا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اندر صحابہ سے محبت کرنا بھی ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ ہم نے ابو بکر کی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ علی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، تیرا رجب جشن ولادت علی ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کا دن نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔